اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی سردار آیت جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے ولی کہتے ہیں وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری قرآن کی یہ آیت جو شخص عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہو جاتا ہے، اس گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، عصر کا وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، انشاءاللہ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی وہ دعا قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو ساری کی ساری نمازیں ہی اہم ہیں، سب کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ نمازوں کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے ایک نماز عصر ہے۔ آئیے اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کو پہلے تفصیل سے سمجھیں تاکہ اس عمل اور اس نماز کی اہمیت ہم سب پر واضح ہو جائے۔ شریعت اسلامیہ نے عصر کی نماز کو بیچ والی نماز کہا ہے، جس پر اللہ تعالی نے مداومت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی محافظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور نیز اسے ترک کر دینے پر عمل کے برباد ہونے اور نیکیاں ضائع ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عصر کی نماز کی حفاظت اور اس پر مداومت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، عصر کی نماز کی کافی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ عصر کی نماز کی محافظت کرنا دخول جنت کا سبب ہے، اور عصر کی نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ عصر کی نماز ہی بیچ والی نماز ہے، اور ارشاد ربانی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی اور پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو ابھی دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو۔ اور پھر حضرت جریر نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ بھائیوں اور بہنوں، بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ ناظرین، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری وصیت تھی جو آپ نے اپنی امت کو فرمائی۔ اس بات سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا ذکر کیا ہے اور امت کو نماز کی تلقین فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نیز وہ آپ کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا کہ پھر کون سا عمل، تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر پوچھا کہ کون سا عمل، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بیان کیا، اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس میں انتہائی خشوع و خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے، تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ علاء بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا، اور جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کیا کہ ابھی تو ہم ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی، اور جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ڈھونگے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی فرماتے کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر تکلیف و آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے،
اور جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی کے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسانوں کو مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید ہی دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، اور ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا، اور نہ کوئی مطلب اس درجہ اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اور اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ 300 سے زائد مقامات ہیں۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے ہے، مثلا ربوبیت، مغفرت، کرم، عفو وغیرہ، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں کہ رحمت الہی کا پیام ہے، اور اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہ گار کو، حتیٰ کہ خدا کے نہ ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف لوٹانے پر پچھلے تمام گناہ معاف کر دینے کی نوید سنائی گئی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بخشنے والا بہت کرم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی امید بھری آیت کہا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنا بندہ کہا ہے، اور چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، صرف ایک دو گناہ کرنے والا نہیں بلکہ گناہوں میں حد پار کر دینے والے کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے، اور سب کو یہ امید دلائی گئی ہے کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخش دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس سے برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا تو خدا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ تو اسی لیے زندگی میں ہمیں کسی بھی مرحلے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ بھی رحم کا معاملہ ہو۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد جو آپ نے آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی جو کہ قرآن کریم کی تمام آیات سے سب سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کے علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے، اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید اور ان کی کبریائی پر بڑائی پر مشتمل ہے۔
قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں سے یہ وہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن اور ان سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا بھرپور اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لیے۔ مزید جان لیجئے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ناظرین، اب عمل کا وظیفہ کار جان لیجئے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ 21 بار جو اس آیت کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ اسے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے گا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہوگی۔ تو جب آپ اس بابرکت وقت میں نماز عصر کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق دیں گے، اور جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا فرمائے گی۔ تو ناظرین، نماز عصر کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے گا، ہماری تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا کرے گا، ہماری تمام دلی خواہشات کو پورا کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور ہمیں اس آیت کے طفیل شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے جو بہن بھائی یہ وظیفہ اپنے دل میں جو بھی حاجات اور طلب رکھ کر کریں، اللہ پاک ان سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، ان سب کی تمام تنگ دستیاں محتاجیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کا جلد سے جلد قرضہ ادا کرنے کی احسن تدبیر بنائے، جو لوگ اپنے یا اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ کریم جلد از جلد ان سب کے لیے نیک اور بہترین رشتوں کا سبب بنائے۔ جو لوگ تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تنگ دستی دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ کریم ان سب کا بہترین روزگار بنائے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہم سب مسلمانوں کا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہم تمام مسلمانوں کو بھی پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کسی ایک کی آمین اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔